میں درخواست کروں گا علامہ ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی صاحب سے بہار سے تشریف لائے، وہ تشریف لائے اور روحانی اجتماع سے خطاب فرمائے۔ جناب علامہ ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی بہار سے تشریف لائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا معاشر المؤمنین و جم الغفیر، اصحاب الفضیلہ، انا مسرور جدا لنفسہ من طرف ساتی اللہ واللہ غفور رحیم، ان الساعة فی الدین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الحمید اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس بارگاہ میں ہم حاضر آئے ہیں جس بارگاہ نے دین زندہ کیا، جس بارگاہ نے انسانی فطری ادراک کو ایک اعلیٰ معیار عنایت کیا۔ اور آج میرے بولنے کا عنوان ہے قرب الہی۔ اور قرب الہی اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ ہم آج جن کے عرس میں آئے ہیں، شاید عربوں کے یہاں حضرت عباس علمبردار، مائک ذرا سا ٹھیک ہے، حضرت عباس علمبردار، حضرت حسان اور اس طرح کے امراء القیس بڑے بڑے شعراء عربی میں ہوئے، فارسی میں ہوئے، لیکن اردو ادب کا دنیائے اردو میں اگر کوئی پہلا نعتیہ شاعر ہے تو وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر امام احمد رضا بحیثیت شاعر نعت جب تحقیق کی، ریسرچ کیا، تو پہلے نعت کی روایت تلاشی کہ بھائی نعت کی روایت کیا ہے، تو حضرت امیر خسرو سے پہلے اگر اردو کے وہ بڑے شاعر پہلے شاعر ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ حضرت امیر خسرو اردو کے سب سے پہلے نعت گو شاعر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور ان کا یہی شعر میں نے کوٹ کیا ہے کہ ایک پرکھ ہے دیے سوارا، ایک پرکھ ہے دیے سوارا، نستارن ہارا، واقع چرنوں لاگ رہو، زیادہ بچن نہ منہ سے کہو۔ یہ اردو ادب، دنیائے اردو کا یہ پہلا نعتیہ شعر ہے جس کے سب سے پہلے شاعر سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو ہیں، جن کا عرس ہم منا رہے ہیں۔ مجھے اپنے عنوان پر آنے سے پہلے دو جملہ اس عرس کی ذیلی ضمنی قدروں کی صداقت کے حوالے کرنا۔ بھئی اردو کا اچھے جملے آتے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ آپ لوگوں کا۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانا سوجے شمع کے پروانہ شیدا می شود۔ تو میں اتنی سی بات کہوں گا اس کہ صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ملک گیر طبعی اور حصی بیداری کو شاعرانہ ذوق سلیم میں ہندوستانی پل پیدا کرنے کا اگر کسی شاعر نے کام کیا ہے تو وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ ایک جملہ اور حوالے میں کر رہا ہوں پترکار بندھوبر، آج کے اس مہان ادھیاتمک یگ منڈپ میں منڈت منچست ہماری امرمگ مردھن ادھوٹ ودوانوں کی بیدوت منڈلی منچست ہے۔ ارے کون ہے سبحان اللہ؟ نہیں بھی سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، ہم امیر خسرو کے غلام ہیں۔ اور حضرت امیر خسرو کی شان جاننا چاہتے ہو تو جوہر میاں کا ایک جملہ ذہن میں رکھ لینا کہ کرامات
محبوب الہی کی ایک پربہار کرامت کا نام امیر خسرو ہے. صاحب سجادہ حضرت خواجہ فرید نظامی اور ان کے چچا محترم اور خانوادہ سلوک و محبت اور سرچشمہ نظامت کے تمام ارباب علم و دانش اور ارکان کو میں سلام کرتا ہوں. اور نظام الدین اولیاء کا فیضان ہے کہ امیر خسرو ایک طرف سپاہی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف راہ سلوک کے راہی نظر آتے ہیں. اور قرب الہی کی پہلی منزل بیشتر علماء نے صوفیاء نے تذکرے کیے ہیں، لیکن قرب الہی کی بندوں پر میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سروتا میں پروفیسر ڈاکٹر دیویندر ناتھ تیواری، پروفیسر ڈاکٹر سجیت کمار سنگھ جیسے لوگ آج امیر خسرو کے دیوانے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آئے ہیں سننے کے لیے. تو میں اس لیے میں سب کو حضرت امیر خسرو کی زبان بولوں گا. پیارے، میں نے ایک مختصر سے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ سے قصب فیض کیا ہے، مولانا صاحب اس جملے پر ذرا سبحان اللہ کا قصب فیض کیا ہے. خالق کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان کیا، اے لوگو سونا نہ مانگو، چاندی نہ مانگو، ہیرا نہ مانگو، موتی نہ مانگو، زمین نہ مانگو، جائیداد نہ مانگو، مال نہ مانگو، مال نہ مانگو. یا اللہ تو کیا مانگو؟ تو اللہ نے کہا جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا مانگ. کہا یا اللہ کیسا مانگوں؟ کہا تو اپنی طبیعت سے نہ کہو، اپنی طبیعت سے آدم نے بھی مانگا تھا، اس لیے تو اپنی طبیعت سے نہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا مانگ. یا اللہ کیسا مانگوں؟ کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. او مائی اللہ, let me lead on a straight and vertical way in all aspects, internally and externally, both sides. اوہ میرے نرمان کرتا اللہ مجھے ست پتھ پر چلا. کہیے سبحان اللہ. اے اللہ مجھے سیدھے. تو جب تک سیدھا راستہ نہیں ہو تو قرب الہی کہاں؟ جب تک سیدھا. اچھا مولانا صاحب اس دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں. صوفیاء نے اپنی زندگی کو کھپایا اور اتباع رسول میں زندگی گزاری اور فضل خدا بندی کا فیضان نقش پائے مصطفیٰ پر چل کر پایا. اگر نقش پائے مصطفیٰ پر نہ چلے تو مولانا ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں, مفتی ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں, حافظ ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں, قاضی ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں. کامیاب وہ ہوگا جو بھلے انگوٹھا چھاپ ہو لیکن دل سے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم. او مائی اللہ let me lead on a straight and vertical way. اور جو سیدھا راستہ ہوگا وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا. جب سیدھا ہے تو ٹیڑھا نہیں ہے. تو اسلام is really a way of peace, moral, love, purity of soul and brotherhood for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally, both sides. یہ روٹس ہیں. اے ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہماری جماعت کے ممتاز و مفتخر صوفیاء علماء زینت اسٹیج ہو رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا شاکر نوری صاحب کہ جب تک خاصیت الہی
قلب ناز میں پرورش نہ پائیں تب تک علم کی بنیاد پر خدا کو نہیں پا سکتے ہو. جب پاؤ گے تو عشق کی بنیاد پر قرب الہی. اور قرب الہی کی بات ہے ذرا سننا, یہ تیری میری اس کی واणी نہیں, اس پاون پوتر پرناؤ پردھان پرمپراگت پاروشمئی پوترتم قرآن میں اس ساربھم شاشوت ستا اللہ نے سرجن کی ریت نیت کو پریم ہو, سردا ہو, سدبھاؤ ہو, ایکتا ہو, سمانتا ہو, سمتا ہو, سندرشتا ہو, مانوتا ہو, اس کے لیے ست پتھ دیا. آہو میرے نرمان کرتا اللہ مجھے ست پتھ پر چلا. اے اللہ مجھے سیدھے, اور جو سیدھا راستہ ہوگا وہ توڑنے والا نہیں ہوگا. جو سیدھا راستہ ہوگا وہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑنے والا ہوگا. اس لیے اسلام توڑنے نہیں آیا ہے, ٹوٹے دلوں کو محبت سے. اور راجہ غریب نواز کی بارگاہ میں محبوب الہی کے ہاں آ جا, حضرت امیر خسرو کے ہاں آ جا, بولی شاہ قلندر پن. لوگوں میں مختصر باتیں رکھ رہا ہوں, سنو سنو سنو, عیاری سے نکلو, مکاری سے نکلو, غرور گھمنڈ سے نکلو, حرص و آز سے نکلو, اور کولو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ کے عنایت کردہ نعمتوں کو کھاؤ پیو اور زمین پر فساد نہ کرو. بندوبر یہ تیری میری اس کی واणी نہیں, پوتر قرآن میں وہ ساربھم شاشوت ستا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے. اگیانی مانو, اللہ دوارا پردت حلال وستوؤں کا بھوگ پان کرو, پرنتو دھرتی پر سنکلنتا مت کرو, سمپردائکتا مت کرو, دشٹتا مت کرو, دانوتا مت کرو, کام مت کرو, کرودھ مت کرو, مد مت کرو, موہ مت کرو, اہم مت کرو, نفرت بغاوت بھوک کینہ حسد ریا حرص آز مت کرو. یا اللہ تو کیا کرو؟ تو اللہ نے کہا رے کچھ کرنا ہی ہے تو بقول علامہ اقبال کہ محمد سے وفات تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا پوری دنیا کو نظام الدین اولیاء خواجہ غریب نواز یا امیر خسرو نے خاص طور سے خطہ ہند کو یہ سندیش دیا, دنیا والوں یہ ہاتھ توڑا نہیں جاتا, ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑا. اب ذرا غور کرنا ایک بات, قرآن کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا, پوتر قرآن گھوشنا کرتا, گیانی مانو اے انسانوں اللہ کی عنایت کردہ نعمتوں کو کھاؤ پیو لیکن زمین پر فساد نہ کرو. تو فساد کی دو قسمیں, فساد ذہنی اور فساد جسمانی. اور اسلام صرف باہر ہی صفائی پسند نہیں کرتا, اسلام اندر بھی صفائی پسند کرتا ہے. اور دنیا والوں بنا فضل الہی کے خصیت الہی کی قدریں قلب ناز میں پرورش نہیں پا سکتی. اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو تمہیں کرنا ہوگا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جو مصطفیٰ والا ہو گیا وہ خدا والا, جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے اس سے خدا راضی ہو گیا. اس لیے جب تک سنت اور شریعت کو اپنی ذات میں نہیں اتارو گے, اور نبی صورت دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی صورت دیکھو, سیرت دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی سیرت دیکھو, نقشہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا نقشہ دیکھو, جلوہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو. دنیا والوں تمہارے لیے کوئی کسی دوسرے نمونے کی ضرورت نہیں. اور خصیت الہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, نبی نے فرمایا at first we should try to know ourselves than any parts of universe.
لیکن مختلف ائمہ اور صوفیاء نے مختلف ڈھنگ سے اس کی تشریح کی ہے. میں موٹا موٹی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ عام عوام سمجھے. کان کھول کر سن لیجئے. اپنے نفس کی شناخت بھی مشکل کام ہے، اور اسی نفس کی شناخت کے لیے ایک مرید اپنے پیر کی تلاش کرتا ہے. جب تک کوئی راہ سلوک اسی کا نام ہے کہ راہ سلوک میں جب تک کوئی رہنمائی نہ کرے کوئی اس منزل تک نہیں جا سکتا. اس لیے اپنی پہچان اتنی آسان نہیں، اور باتیں تو بہت آگے بڑھ جائیں گی. ایک دو چار شعر پڑھ کے میں اور آگے بڑھ رہا ہوں. میں شاعر ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت امیر خسرو کا صدقہ ہے. سجادہ نشین فرید نظامی صاحب، شاکر نوری صاحب، دو چار شعر سماعت کیجئے. اپنے اشعار بھائی صاحب رضا خان رضوی بیٹھے ہیں، آپ لوگ شاعری کرتے ہو، دو چار شعر فقیر کی مستی سنو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فقیروں کی عنایت ہے. شعر سمجھ کریں کہ یاسی کے آس پاس ہے تاہا کے آس پاس، یاسی کے آس پاس ہے تاہا کے آس پاس، اور میلہ لگا ہے گنبدے. یاسی کے آس پاس ہے تاہا کے آس پاس، اور میلہ لگا ہے گنبدے خضرا کے آس پاس. اور ایک شعر شاکر بھائی کہ حجاز کر رہے ہیں طواف در حرم. زبان کی شاعری ہے، نعمت کہاں گئے؟ حجاز کر رہے ہیں طواف در حرم، اور بیمار صف بصف ہیں مسیحا کے، بیمار صف بصف ہیں مسیحا کے آس پاس. اور ایک شعر آپ سنجیدگی سے صوفیاء اور علماء سماعت کرے کہ وارفتہ مزاج نبوت ہے روز و شب، وارفتہ مزاج نبوت ہے روز و شب، اور ایک نور مستقل رخ زیبا کے، ایک نور مستقل رخ زیبا کے آس پاس. اور اے دل متاع صبر و سکون اپنا بیچ کر، اے دل متاع صبر و سکون اپنا بیچ کر، ارے کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس، کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس. اے دل متاع صبر و سکون اپنا بیچ کر، کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس. اور اب اشارے بھولا ہوں، جز جلوہ حبیب خدا اور کچھ نہیں، جز جلوہ حبیب خدا اور کچھ نہیں، جوہر کی چشم دل کی تمنا کے آس پاس، یاسی کے آس پاس ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ خصیت الہی یا قرب الہی اس ایشوریہ ستا کے نکٹتم، جب تک خدا کی صفات کی قدروں کی صداقت قلب ناز میں پیدا نہ کرو گے، قرب الہی فضل الہی ہے. کہو سبحان اللہ. اور اس کے لیے آپ کو سنت و شریعت کی پابندی ہوگی. آپ کو حضرت امیر خسرو کے عرس میں آئے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے محبوب الہی نے عمل کیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. محبوب الہی نے عمل کیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. امیر خسرو نے ان سے فیض حاصل کیا، آپ نے حاصل کی. تو پتہ یہ چلا کہ at first we should try to know ourselves than any parts of inward, because our prophet is coming. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. Oh my friend, you are going as a message of love for the every creation
of Allah in all aspects, internally and externally both sides. And there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no, or perfect. It is a message of love for the every creation. Kadu Subhana. ہمارے نبی تمام عالمین کے لیے، ارے بولا نا بھائی، اب جو ان سے محبت کرے اس کے لیے بھی رحمت، اور جو ان سے نفرت کرے اس کے لیے بھی رحمت، اس لیے کہ رحمت بہر صورت رحمت ہے، اور وہ تو وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، محمد ہے اصل وجود دو عالم، محمد نہ ہوتے۔ اس لیے قرب الہی کی قدروں کے بعد حضرت محبوب الہی پر آئے، یا مولانا روم کے ہاں چلے، یا دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے جیسے جیسے مکتوبات صدی کا مطالعہ کرے، تو جیسے جیسے لوگوں نے اسے محسوس کیا ہے، لیکن ہر محسوس میں فضل الہی شامل ہے، ہر محسوس میں فضل الہی شامل ہے۔ اور قرب الہی کے لیے جوہر میاں کا مولانا ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا شرط نہیں ہے، قرب الہی کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، سنت و شریعت کی پابندی شرط ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال کو؟ کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، پتا پتا جانے ہے کہ نوبت حضرت بلال حبشی کی ذیل میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اشارے میں سمجھ جاؤ، طول دینا میں نہیں چاہتا، بہت اچھے خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے کثر و فیض کریں گے۔ آخری جملہ میں بول رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو ان بزرگوں کو وسیلہ بنا کے صحیح سیدھا راستہ مل جانے کی دعا کرو۔ سیدھا راستہ ملنا مشکل ترین کام ہے۔ مولوی صاحب ہو گئے، سیدھا راستہ مل گیا، کاسوں میں بھر لاؤں، جمنا کی تٹ کی بڑا کٹھن ہے ڈگر پنکٹ کی۔ اس لیے مولانا صاحب ہو گئے، اب سیدھا راستہ پا گئے، مفتی صاحب ہو گئے، یہ تو بزنس ہو گیا ہے، بازار کی بکتی ہوئی ڈگریاں جو گدھا چاہے خرید لے۔ اور علماء ورث الانبیاء، علماء وہ ہیں جو وارث علم نبوت، سالک منہاج شریعت، ان کی توہین حرام ہے، لیکن عالم ہو تو صورت سے بھی عالم ہو، سیرت سے بھی عالم ہو، نقشے سے بھی عالم ہو، جلوے سے بھی عالم، اور یہ صفات جب آ جائے گی تو قرب الہی کے جلوے پیدا ہو جائے۔ اس لیے پیارے، آپ ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو نمازی بنیں، ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو سنت شریعت کے پابند بنیں، ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو دل کو سنبھال کے بیٹھیں، ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آئیں تو اپنی نسبتوں کی کرن سے ہے روشن جہاں، چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے، اور نہ صحیح کچھ بھی دامن میں جوہر، مگر درد دل چاہیے آدمی کے لیے۔ یہ ذہن نشی کر لیجئے، اور یاد رہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، بقول علامہ اقبال کہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اور چلتے چلتے ایک بات کہوں گا کہ پیارے، نماز افضل العبادت ہے، سیدھا راستہ ملنے کی ضمانت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے نماز ہمارے ان بزرگوں نے، حضرت محبوب الہی نے، حضرت امیر خسرو نے، جنگ کے میدان میں بھی اذان ہوئی اور نماز کا وقت آیا تو تلواریں رکھ دی اور سجدے میں جھک گئے۔ اس کا لحاظ خیال کرو۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا، وقت کی قلت دامنگیر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وما علینا